اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ماہ رمضان کی 17 تاریخ کو غزوہ بدر کا واقعہ پیش ہوا تھا۔ اس دوران حق و باطل کا پہلا معرکہ تھا۔ جنگ بدر 17 رمضان 2 ہجری میں جمعے کے دن ہوئی۔ مسلمان 313 تھے، جن کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زر ہیں اور 8 تلواریں تھیں، جب ان کے مقابلے میں لشکر کفار 1000 افراد پر مشتمل تھا، جن کے پاس 100 گھوڑے، 700 اونٹ اور کثیر آلات حرب تھے۔ بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے، جہاں زمانہ جاہلیت میں سالانہ میلہ لگتا تھا۔ یہاں ایک کنواں بھی ہے جو ایک شخص بدر بن عامر نے کھودا تھا۔ اس کے نام پر اس علاقے کا نام بدر ہو گیا۔ اسی مقام پر جنگ بدر کا وہ عظیم معرکہ جس میں کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان سخت خون ریزی ہوئی اور مسلمانوں کو وہ عظیم الشان فتح مبین نصیب ہوئی، جس کے بعد اسلام کی عزت اور اقبال کا پرچم اتنا سربلند ہوا گیا کہ کفار قریش کی عظمت و شوکت بالکل ہی خاک میں مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے دن کا نام یوم الفرقان رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ انفال میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کیا ہے کہ ابو سفیان کے ملک شام سے ایک قافلے کے ساتھ آنے کی خبر پا کر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ مکہ مکرمہ سے ابو جہل قریش کا ایک لشکر گراں لے کر قافلہ امداد کے لیے روانہ ہوا۔ ابو سفیان تو رستے سے کترا کر اپنے قافلے کے ساحل بحر کی راہ چل پڑے، اور ابو جہل سے اس کے رفیقوں نے کہا کہ قافلہ تو بچ گیا، اب مکہ مکرمہ واپس چل، تو اس نے انکار کر دیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے کے قصد سے بدر کی طرف چل پڑا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار کے دونوں گروہوں میں سے ایک پر مسلمانوں کو فتح مند کرے گا، فلاح ہو یا قریش کا لشکر۔ صحابہ نے اس میں موافقت کی، مگر بعض کو یہ عذر ہوا کہ ہم اختیاری سے نہیں چلے تھے اور نہ ہماری تعداد اتنی ہے، نہ ہمارے پاس کافی سامان اسلحہ ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گراں گزرا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قافلہ تو ساحل کی طرف نکل گیا ہے اور ابو جہل سامنے آ رہا ہے۔ اس پر ان لوگوں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قافلے ہی کا تعاقب کیجیے اور لشکر دشمن کو چھوڑ دیجیے۔ یہ بات ناگوار خاطر اقدس ہوئی تو حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر اپنے اخلاص و فرما برداری، رضا جوئی، جان نثاری کا اظہار کیا اور بڑی قوت و استحکام کے ساتھ عرض کی کہ وہ کسی طرح مرضی مبارک کے خلاف سستی کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر اور صحابہ نے بھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو امر فرمایا اس کے مطابق تشریف لے چلیں، ہم ساتھ ہیں، کبھی تخلف نہ کریں گے۔ ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی، ہم نے آپ کے اتباع کے عہد کیے، ہمیں آپ کے اتباع میں سمندر کے اندر کود جانے سے بھی عذر نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چلو اللہ کی برکت پر بھروسہ کرو، اس نے مجھے وعدہ دیا ہے، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، مجھے دشمنوں کے گرنے کی جگہ نظر آ رہی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے مرنے اور گرنے کی جگہ کے نام بھی بتا دیے تھے اور ایک ایک کی جگہ پر نشانات لگا دیے، اور یہ معجزہ دیکھا گیا کہ ان میں سے جو مر کر گرا اسی نشان پر گرا، اس سے خطا نہ کی۔ غزوہ بدر کا سبب کیا تھا؟ غزوہ بدر کا سبب ظاہرت ابو سفیان کا مذکورہ قافلہ بنا۔
مگر سبب حقیقی یہ تھا کہ ماہ رجب 2 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنا کر ان ماتحتی میں 8 یا 12 مہاجرین کا ایک سریہ روانہ فرمایا۔ 2 آدمی ایک اونٹ پر سوار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لفافے میں ایک مہر بند خط دیا اور فرمایا کہ 2 دن سفر کرنے کے بعد اس لفافے کو کھول کر پڑھنا، اس میں جو ہدایت لکھی ہوئی ہے ان پر عمل کرنا۔ جب انہوں نے خط کھول کر پڑھا تو اس میں یہ درج تھا کہ تم طائف اور مکہ کے درمیان مقام نخلہ میں ٹھہر کر قریش کے کافروں پر نظر رکھو اور صورتحال کی ہمیں برابر خبر دیتے رہو۔ یہ بڑا ہی خطرناک کام تھا، کیونکہ دشمنوں کے عین مرکز میں قیام کر کے جاسوسی کرنا گویا موت کے منہ میں جانا تھا۔ مگر یہ سب جان نثار بے دھڑک مقام نخلہ پہنچ گئے۔ عجیب اتفاق کہ رجب کی آخری تاریخ کو یہ لوگ نخلہ میں پہنچے اور اس دن کفار قریش کا ایک تجارتی قافلہ آیا، جس میں عمر بن الحضرمی اور عبداللہ بن مغیرہ کے 2 لڑکے مان و نوفل اور حکم بن کسان وغیرہ تھے، اور اونٹوں پر کھجور اور دوسرا مال تجارت لدا ہوا تھا۔ امیر ساریہ حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اگر ہم ان قافلوں والوں کو چھوڑ دیں تو یہ لوگ مکہ پہنچ کر ہم لوگوں کی یہاں موجودگی سے مکہ والوں کو باخبر کر دیں گے اور ہم لوگوں کو قتل یا گرفتار کرا دیں گے، اور اگر ہم ان لوگوں سے جنگ کریں تو آج ماہ رجب کی آخری تاریخ ہے، لہٰذا شہر حرام میں جنگ کرنے کا گناہ ہم پر لازم ہوگا۔ آخر یہی رائے قرار پائی کہ ان لوگوں سے جنگ کر کے اپنی جان کے خطرے کو دفع کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عقد بن عبداللہ تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسا طاق کر تیر مارا کہ وہ عمر بن الحضرمی کو لگا، وہ اس تیر سے قتل ہو گیا۔ عثمان و حکم کو ان کے لوگوں نے گرفتار کر لیا، نوفل بھاگ نکلا۔ حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں اور ان پر لدے ہوئے مال و اسباب کو مال غنیمت بنا کر مدینہ لوٹ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس مال غنیمت کا 5واں حصہ پیش کیا۔ اس سر میں جو لوگ قتل یا گرفتار ہوئے وہ بہت ہی معزز خاندان کے لوگ تھے۔ عمر بن الحضرمی جو قتل ہوا عبداللہ حضرمی کا بیٹا تھا، اور یہ عمر بن الحضرمی پہلا کافر تھا جو مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا۔ جو لوگ گرفتار ہوئے یعنی عثمان اور حکم، ان تو مغیرہ کا پوتا تھا جو قریش کا ایک بہت بڑا رئیس شمار کیا جاتا تھا۔ حکم بن کسان ہشام بن مغیرہ کا آزاد کردہ غلام تھا۔ اس بنا پر اس واقعے نے تمام کفار قریش کو غیظ و غضب میں آگ بگولا بنا دیا، اور خون کا بدلہ خون لینے کا نعرہ مکہ کے ہر کوچ و بازار میں گونجنے لگا، اور در حقیقت جنگ بدر کا مارکہ اسی واقعے کا رد عمل ہے۔ چنانچہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جنگ بدر اور تمام لڑائیاں جو کفار قریش سے ہوئی تھی، ان سب کا بنیادی سبب عمر بن الحضرمی کا قتل ہے، جس کو حضرت عقد بن عبداللہ تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر مار کر قتل کر دیا تھا۔